نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت شروع کی ہے، جس روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند خیر کی باتوں کی اور اچھی باتوں کی مجھے وصیت اور نصیحت فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی جس کا مختصراً بیان ہو چکا کہ میں ان لوگوں کی طرف نہ دیکھوں جو مال و دولت میں مجھ سے زیادہ حیثیت والے ہیں، تاکہ دنیا کی حرص پیدا نہ ہو، بلکہ ان کی طرف دیکھوں جو دنیا کے اعتبار سے مجھ سے کم درجے کے ہیں، تاکہ دل میں قناعت پیدا ہو اور شکر کے جذبات دل میں جنم لیں۔ یہ بات تو ہو چکی ہے۔ دوسری وصیت یہ فرمائی وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، دوسری وصیت یہ فرمائی کہ میں مساکین فقراء سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر اس کا معاملہ الٹا ہے۔ وہاں پر جو فقیر اور غریب بیچارہ ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور مالدار آدمی کی آدمی عزت کرتا ہے چونکہ اس سے مفادات وابستہ ہے۔ غریب آدمی کو اپنے ساتھ بٹھانا، اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا، اس کے ساتھ کھانا وانا تو یہ بہت دور کی بات ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں روایات میں جو کچھ ہے، میں 2-3 روایتیں آپ کے سامنے آج مجھے ذکر کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، ان روایات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک اس طرح کے فقراء مسلمان کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقراء مہاجرین نے، یعنی جو حضرات مہاجرین ہیں ان میں جو فقراء ہیں، غریب، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب و غریب شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ حضرت بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اغنیاء کو ان پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو جناب نبی ظاہر ہے بھائی جو مالدار آدمی ہے تو وہ مالدار آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ غریب آدمی بیچارہ اس طرح خرچ نہیں کر سکتا، وہ اگر 1 لاکھ خرچ کر رہا ہے تو یہ 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، تو وہ مال خرچ کر کے اپنا قد بڑھا لیتے ہیں، اپنی حیثیت بڑھا لیتے ہیں، اپنا مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑھا لیتے ہیں۔ یہ ان مالداروں کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ویسے مالدار تو کروڑوں ہیں جو اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھتے ہیں، وہ خرچ کرتے نہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو مالدار ہیں اور خرچ کر اپنا درجہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھا لیتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو سنو، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ غرباء، فقراء، غریب، فقیر، مومن، دولت مند مومنوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب بولو، وہاں تو حساب کتاب میں لائن لگی ہوئی ہوگی، وہ تو ابھی حساب کتاب چکائی رہے ہوں گے، پتہ نہیں نمبر کب آئے گا، اور یہاں جو ہے یہ اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچ چکے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے 500 سال پہلے۔ اور وہ 500 سال بھی حضرات مفسرین نے فرمایا کہ وہ 500 سال بھی یہاں کے مراد نہیں ہیں، وہ وہاں کے مراد ہیں۔ جو ایک دن 1000 سال کا ہے یا 500 سال کا، وہ مراد ہے۔
تو اس سے بھی معلوم ہوئی یہ بات، اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقراء غرباء مسلمانوں کی بڑی اہمیت ہے، اہمیت۔ اسی طرح مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ساری ان سے حدیث میں روایتیں مروی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ایک آدمی گزرا سامنے سے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا رائے اس آدمی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، یہ تو بڑی حیثیت والا آدمی ہے، بڑی شان والا آدمی ہے، بڑے مرتبے والا آدمی ہے، اور ایسے ہی بڑی شان والا اور بڑے مرتبے والا آدمی ہے کہ اگر یہ کہیں پر اپنا نکاح کا رشتہ بھیجتا ہے اور پیغام نکاح بھیجتا ہے تو اگلا کہے گا کہ میری تو لاٹری کھل گئی۔ یہ میرے الفاظ ہیں سمجھانے کے لیے، یعنی اس کا وہ رشتہ نکاح کا قبول کر لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا بڑا مالدار آدمی آ گیا، پھر چاہیے کیا، سونے کی مرغی ہاتھ آ گئی، یہ تو ایسا آدمی ہے۔ اور اگر یہ آدمی کہیں کسی سے سفارش کر دیتا ہے کسی کی، تو اگلا بندہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا لازمی۔ کہا ٹھیک۔ پھر تھوڑی دیر گزری، ایک اور صاحب گزرے سامنے سے، آپ نے فرمایا کہ اچھا ان کے بارے میں کیا رائے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بیچارہ ایسا بدحال ہے، ایسا فاقہ مست قسم کا آدمی ہے، ایسا تندرست آدمی ہے کہ اگر کہیں رشتے کا پیغام دیں تو وہ کہیں گے کہ اس نے تو ہماری شان میں گستاخی کر دی ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی، اس کو کوئی اور گھر نہیں ملا، اور کسی کی سفارش اگر کر دے تو وہ سفارش اس کے منہ پر دے ماریں گے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اتنی ہمت۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے متعلق جو رائے پوچھی حاضرین سے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس مالدار شخص جسے لوگ، اس مالدار شخص جیسے لوگوں سے زمین بھری ہو تو بھی یہ اکیلا فقیر ان سب سے بہتر ہے، یہ فقیر ان سب سے بہتر ہے، اس جیسے لوگ زمین بھر کر بھی موجود ہوں، یعنی اتنی کثیر تعداد میں ہوں، اور دوسری طرف یہ ایک آدمی ہو، یہ ایک آدمی سب پر حاوی اور بھاری ہے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو روایت میں کہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر مجھے تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں کمزوروں کے پاس تمہیں ملوں گا، اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں کمزوروں کے پاس ملوں گا۔ میرا خیال میں نے 2-3 روایتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی، تو ان روایتوں سے اس پر اب میں مزید کوئی تبصرہ میں نہیں کر سکتا۔ حدیث میں روایتیں بڑی صاف ستھری ہیں اور بہت واضح ہیں، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک غریب مسلمان کی کیا شان اور کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے۔ تو جب یہ ساری حیثیتیں ان کی سامنے آ گئی، اب اگلی بات جو نتیجے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ غریب لوگوں سے محبت کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور ظاہر ہے کہ آدمی جن کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اس کا حشر بھی فرمائیں گے۔ یہ 2 نصیحتیں مختصر سی ہو گئی ہیں، باقی پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔